الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ پاک کا بے حد بے حساب بے شمار احسان ہے، اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری یہ حاضری قبول فرمائے اور اسی حاضری کو ہمارے لیے دونوں جہان میں خوشیوں کا، خوشحالیوں کا، خیر و برکت کا اور آسانیوں کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ربیع الاول کا مہینہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جب سے زمین اور آسمان پیدا ہوئے ہیں اس دن سے اللہ نے سال کے 12 مہینے بنائے۔ سال کے 12 مہینے بھی اللہ نے بنائے اور ہر مہینے میں 29 یا 30 دن ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ نے مقرر کیے۔ اس کائنات کا انتظام چلانے والا اللہ رب العزت ہے، جس کے حکم سے، جس کے اشارے سے، جس کے انتظام اور تدبیر سے سورج بھی حرکت میں ہے، چاند بھی حرکت میں ہے، زمین بھی حرکت میں ہے۔ اسی کے تدبیر اور انتظام سے موسم بدلتے ہیں، آسمانوں سے بارش اسی کے حکم سے برستی ہے، بادل لاکھوں ٹن پانی دھوئیں میں اٹھا کر اسی کے حکم سے اپنی منزل تک پہنچاتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان کو بغیر ستون کے پیدا کیا، وہ اللہ ہی ہے جس نے زمین کو ہمارے رہنے کے قابل بنایا، وہ اللہ ہی ہے جو مردوں کو زندگی عطا فرماتا ہے، وہ اللہ ہی ہے جو زندوں کو موت دیتا ہے، وہ اللہ ہی ہے جو مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا، اور وہ اللہ ہی ہے جس کے دربار میں ہم سب کو پیش ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی صحیح فہم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اللہ کے اس حکم کی تعمیل میں ایک بار سارے ساتھی درود پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अच्छा, जिस जात पर अल्लाह दरूद भेज रहा है, फरिश्तों की भी जरूरत नहीं रह जाती। जिस पर अल्लाह खालिके कायनात मालिके कायनात दरूद भेजता है, तो किसी फरिश्ते की या किसी और की जरूरत ही क्या बचती है। और फिर दरूद अल्लाह भी भेज रहा है, उसका क्या मानी है। दरूद फरिश्ते भी भेज रहे हैं, उसका क्या मानी है। हमें भी हुक्म हुआ कि ईमान वालों तुम भी दरूद भेजो, उसका क्या मतलब होगा। तो अल्लाह के दीन को सीखने की कोशिश करते हुए आज हम, तो असल में इस आयत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अजमत का बयान है। वो जो कुरान में अल्लाह ने बयान की है, वो शान और अजमत। वो शान और अजमत नहीं जो वायद मेंबर पर बैठकर गड़ गड़ कर किस्से और कसीदे और नाते और अशार और क्या क्या बयान करता है, वो शान जो अल्लाह ने बयान की है। तो बुखारी शरीफ की रिवायत है, अस्सलातो, अल्लाह जो दरूद भेजता है उस सलात का मानी क्या है। अस्सलातुल सनाउ इंदल मलाइकात, अल्लाह अपने फरिश्तों को सामने बिठाकर अपने नबी की शान बयान करता है, नबी की तारीफ करता है, नबी की सना सिर्फ अल्लाह बयान करता है, ऐसा नबी मेरा। ये बुखारी शरीफ में अबीउल आलिया से रवायत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने की। तो अल्लाह का दरूद है कि अल्लाह अपने नबी की शान का इजहार करता है फरिश्तों के सामने। और ये वही बात है जो एक आयत में कहा, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया। अरे जिसका जिक्र अर्श पर हो रहा है, अर्श उठाने वाले और अर्श का तवाफ करने वाले फरिश्तों के सामने जिसकी शान का बयान हो रहा है, उसके जिक्र की बुलंदी का बंदा क्या बयान करेगा। तो पिछले जुमे में मैंने अर्ज किया था कि आपकी शान का बयान करके आपका जिक्र हम बुलंद नहीं करते, ना ही अल्लाह का जिक्र हम बुलंद करते हैं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जिक्र को करके हम अपने आप को बुलंद करते हैं। ये हमारी खुशबख्ती है कि हम अल्लाह का जिक्र करें, रसूलुल्लाह का जिक्र करें। और ऐसे ही ये हमारी खुशबख्ती है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें। फरमाया अल्लाह का दरूद यह है कि अल्लाह फरिश्तों के सामने नबी की सिफ्त बयान करता है, शान बयान करता है, अजमत का बयान करता है, अपने नबी के दर्जात का, मकाम का जिक्र अल्लाह ताला करता है। और फरिश्तों का दरूद क्या है, ये भी बुखारी शरीफ में आया। फरिश्तों का दरूद यह है कि वो अल्लाह से रहमत की दुआएं करते हैं, या अल्लाह अपने नबी के और दर्जात बुलंद फरमा और ज्यादा रहमत नाज़िल फरमा। सहाबा कराम ने जब यह आयत नाज़िल हुई, क़ालू अरफ़्दुस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह हमने सलाम तो पहचान लिया, जान लिया आप पर सलाम भेजना। अत्तहियात में पता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वो सलाम है। या रसूलल्लाह सलाम का तो हमें पता चल गया कि आप पर कैसे पेश करना। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलाम तो हमें पता चल गया आप पर कैसे भेजना है। कैफ़ा नुसल्ली अलैका या रसूलल्लाह, आप हमें रहनुमाई फरमाइए, बताइए कि हम दरूद, अल्लाह ने कहा दरूद भी भेजा करो, दरूद और सलाम भेजो। सलाम तो हमने अत्तहियात में जान लिया, पहचान लिया, सलाम कैसे भेजना है, दरूद रह गया, वो हमें बता दे कैसे करना है। हमने, आपने कभी दीन का मसला पूछा कि जी मैं दुकानदारी करने लगा हूं, मैं तलीम हासिल करने लगा हूं, मैं कारोबार करने लगा हूं, मैं रिश्तेदारी करने लगा हूं, मैं बेटे बेटी का ब्याह करने लगा हूं, हजरत जी मुझे बताइए तो सही दीन की रोशनी में मुझे कैसे करना चाहिए। कभी सीखा आपने? ज़हमत गवारा नहीं कि हमारा मसला ही नहीं है।
دین ہمارا مسئلہ نہیں ہے. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، آپ کہتے ہو نا جی دین جن کا مسئلہ، ان کا بھی مسئلہ نہیں ہے. دین ان کا بھی مسئلہ پیٹ ہے، اس لیے وہ ممبر رسول سے آپ کو کہانیاں سناتے ہیں. ان کا بھی دین مسئلہ نہیں ہے. کچھ لوگ دین کو بیچ کر دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ دنیا کی دیگیں کھڑکا کر جنت کی خرید میں لگے ہوئے ہیں. اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تو ہم نے سلام تو پہچان لیا، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو پتا سلام بھی ایسے ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایسے ہی ہے نا. تو التحیات میں بھی یہی سلام آتا ہے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو سلام ہم نے پہچان لیا. اب ہمیں صلاۃ یعنی درود سکھائیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ پر درود بھی بھیجنا ہے، وہ ہم کیسے بھیجا کریں. اس کے جواب میں آج جتنے دل بنا لیں درود، افضل ترین درود وہی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائے. وہ مختلف سیکھی ہیں. آج ہماری فرقہ پرستی اور تفرقہ بازی کا اصل معاملہ صرف سیکھے ہیں. کسی ایمان والے کو اس پر اختلاف نہیں کہ درود اللہ کے رسول پر بھیجا جائے، بار بار بھیجا جائے، زیادہ زیادہ بھیجا جائے. ہر مومن اور مسلمان کہتا ہے یہ میری خوش بختی ہے کہ میں اللہ کے رسول پر درود بھیجوں. اختلاف صرف سیغوں کا ہے، فکرہ کیسے بنایا جائے. ارے فکرے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ کے رسول نے بنا کر دے دیے تو کیوں بناتے ہو؟ اللہ کے رسول نے بنا کر دے دیے. پوچھنے والوں نے پوچھا، سلام ہم نے پہچان دیا ہے، ہمیں صلاۃ یعنی درود سکھا دے کہ وہ کیسے بھیجا کریں. تو آج میں آپ کے سامنے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے معاملے میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ جس کتاب سے میں نے لیا ہے اس کتاب کا نام ہے جلاء الافعال فی صلاۃ والسلام علی نبی خیر الانام. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. درود سلام کے فضائل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام درود بھیجنے کے، سلام بھیجنے کی فضیلت اور مقام اور مرتبہ، یہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی. اور علامہ ابن قیم 752 ہجری میں فوت ہو گئے، آج سے تقریباً 700 سال پہلے ان کی کتاب ہے. کسی بریلوی کی نہیں ہے، کسی دیوبندی کی نہیں ہے، اہل تشیع کی نہیں ہے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. 700 سال پہلے انہوں نے جو لکھی اسی میں وہ فرماتے ہیں، انہوں نے یہ حدیث ہے کیف نصلی علیک وقد رفعنا علیک السلام، یا رسول اللہ ہم نے سلام کو جان لیا ہے، پہچان لیا ہے، وہ ہماری پریکٹس میں آ گیا، ہم آپ کو سلام کرتے ہیں. کاش آپ حدیث پڑھتے، آپ کو عربی آتی. صحابہ کیا کہتے تھے؟ بے ابی انت و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہتے تھے؟ بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، پھر یا رسول اللہ بعد میں کہتے تھے. وہ دل سے محبت کرتے تھے. میں نے عرض کیا پچھلے جمعے میں بھی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں نے سورہ بقرہ 8 سالوں میں سیکھی ہے. ان پر ایک دھن سوار تھی کہ ہمیں دین سیکھنا ہے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. یہودیوں کا دعویٰ تھا ہم اللہ کے لاڈلے، نحن ابناء اللہ وحبہ، ہم اللہ کے لاڈلے، اللہ کے چہیتے، اللہ کے پیارے، ہمیں آپ دین سکھانے آئے ہیں. تو
تو وہی نازل ہوگی، کل ان یہودیوں سے کہو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ یہودیوں کو تو دعویٰ تھا نا، اللہ کی طرف سے تو اعلان نہیں تھا کہ اللہ کے لیے لاڈلے اور چہیتے، کوئی تھا اللہ کی طرف سے اعلان؟ نہیں تھا، کسی کتاب میں نہیں ہے۔ یہودیوں کا خود ساختہ دعویٰ تھا۔ آج بھی اگر کوئی مسلمان خود ساختہ جنت الفردوس کا چیمپئن ہے تو ذہن سے نکال دے، جب تک اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور رسول اللہ کی اتباع نہیں کرے گا تب تک نہ محبت رسول مل سکتی ہے اور نہ ہی محبت اللہ مل سکتی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، فرمایا ہے میرے نبی یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ اللہ کے لاڈلے، اللہ کے چہیتے، اللہ کے پتر ہیں، ان سے کہو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہارا دعویٰ ہے نا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو، ٹیسٹ ہے تمہارا پاس کرنے کا۔ اگر دعوے میں سچے ہو فاتبعونی، میرے پیچھے چل پڑو، اللہ سے محبت کرنے والے ہو جاؤ گے۔ تمہارا دعویٰ سچا ہو جائے گا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یہ تو تھا تمہارا دعویٰ۔ فاتبعونی، اگر تم میرے پیچھے چل پڑو گے یحببکم اللہ، تم تو چھوڑو اللہ خود تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ نبی کے پیچھے چلو اللہ خود تم سے محبت کرنے لگ جائے گا، یہ قرآن کا بیان ہے۔ نبی کی اتباع کرو اللہ خود تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ ارے تمہارا دعویٰ تو دعویٰ ہی ہے نا، پتہ نہیں سچا ہے یا جھوٹا ہے، کیسا ہے کیسا نہیں، چھوڑو اس بات کو، تمہارے دعوے کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ ارے نبی کے پیچھے چلو خود اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ آج بھی یہی اعلان ہے، قرآن منسوخ نہیں ہوا، قرآن قیامت تک کے لیے ہے، آج بھی اللہ کا وہی اعلان ہے، نبی کی پیروی کر لو۔ ارے تم دعوے چھوڑ دو کہ تم اللہ سے محبت کرنے والے، سن لو آسمان سے اعلان سن لو کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے اگر تم نبی کے نقش قدم پر چلتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، سئل عن یوم الاثنین یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ پیر کا روزہ آپ رکھتے ہیں، پیر کا اور جمعرات کا دونوں روزے آپ ہفتے میں رکھتے تھے، تو پیر کا روزہ آپ رکھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ قال فیہ ولدت وفیہ انزل علی، فرمایا پیر کے دن میں پیدا ہوا تھا اور پیر کے دن میرے پر وحی نازل ہوئی، ان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہوں۔ تو اپنی پیدائش کی خوشی اللہ کے رسول کو تھی اور آپ نے منائی اور جشن منایا، اور منایا ایسے کہ شکر کے طور پر روزہ رکھا پیر کا۔ اور ہر پیر کو حدیث کی کتابوں میں آتا ہے آپ پیر کو روزہ رکھتے تھے، 12 ربیع الاول کو نہیں، نہ 9 ربیع الاول کو، نہ 1 ربیع الاول کو نہیں، کسی کو نہیں، پیر کو رکھتے تھے۔ ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی تو پیر کے پیر آتی ہے، اور نبی نے اپنے خوشی منا کر دکھا بھی دیا کہ میرے ماننے والے اگر خوشی منانا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ پیر کے دن روزہ رکھے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ ہے سنت طریقہ۔ اور جمعرات کے بارے میں پوچھا گیا، جو فکر ہی نہیں، نہ مجھے نہ آپ کو فکر ہی نہیں۔ فرمایا جی جمعرات کا روزہ، فرمایا جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں اللہ کے دربار میں ہفتے کے ہفتے، جمعرات کے جمعرات۔ آپ نے جمعرات کو نیکیاں اور صدقہ خیرات کرنے والا ماحول دیکھا ہوگا نا، کبھی سوچا کیوں ہوتا ہے؟ عادت ہی نہیں ہمیں سوچنے کی کہ یہ کام کیوں ہو رہا ہے۔ فرمایا جمعرات کے جمعرات اعمال پیش کیے جاتے ہیں، میں اس دن روزہ رکھ لیتا ہوں کہ میری جس دن اللہ کے دربار میں حاضری لگ رہی ہو ساتھ لکھا ہوا یہ روزہ رکھے ہوئے ہے، یہ بندہ روزہ رکھے ہوئے ہے، تاکہ میری حاضری، آپ کا کوئی ملازم ہے،
وہ نظر نہیں آ رہا. سامنے آپ کسی سے پوچھتے ہو فلاں کہاں ہے, زید کہاں ہے, بکر کہاں ہے, حضور وہ تو آپ کا کام باہر کر رہا ہے. آپ خوش ہو جاتے ہیں, دل خوش ہو جاتا ہے, ہاں وہ تو میں نے ابھی کہا بھی نہ تھا, وہ خود ہی لگا ہوا ہے. تو فرمایا میں چاہتا ہوں کہ جس وقت میری حاضری لگے, میرے نامہ اعمال کی پیشی ہو, اس وقت پوچھا جائے تو بتانے والے فرشتے بتائیں یہ تیرا بندہ اس وقت روزے کی حالت میں ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام ہم نے پہچان لیا, اب آپ ہمیں درود سکھائیں کہ آپ کا درود کیسے بھیجا جائے. تو فرمایا قولوا پڑھو ایسے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. مختلف صیغے ہیں. یہ جو ہمارا مشہور و معروف درود شریف ہے نا, یہ بھی ہے, اس کے صیغے مختلف ہے. جو بھی ان میں سے پڑھو وہ درود ہے, جو بھی ان میں سے پڑھو وہ درود ہے. اور جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آئے اس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں, یہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. اور میرے اپنے مطالعے اور کم مطالعے اور کم علمی کی بنیاد پر میں بات کر رہا ہوں. میں نے آج تک جہاں بھی پڑھا ہے ہر ایک میں یہی پڑھا ہے کہ درود ابراہیم سب سے افضل درود ہے, اس سے افضل کوئی درود نہیں ہے. اگر بھیجنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو درود افضل, اگر تحفہ دینا ہے تو افضل ترین, اعلیٰ ترین. اللہم صلی علی محمد. درخواست کروں گا ایک بار درود ابراہیم سارے میرے بھائی پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابی کہتے ہیں کہ آپ ممبر پہ قریب ہوئے تو فرمایا کہ آگے آگے آ جاؤ. مولوی صاحبان بھی کہتے ہیں نا آگے آگے آ جاؤ, ہمیں برا لگتا ہے, ہم بیٹھے جہاں پہ بیٹھا رہنے دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گفتگو فرما رہے تھے, 3 شخص آئے, حدیث پاک میں آتا ہے. ایک بندہ جو ہے نا وہ گھس کے بیچ میں سے گھستا گھستا آگے جا کر بیٹھ گیا. ایک بندے کو پیچھے جگہ ملی, وہ پیچھے بیٹھ گیا. ایک بندے نے کہا جگہ نہیں ہے, وہ گھر چلا گیا. فرمایا جس نے کوشش کی اللہ نے اس کی کوشش قبول کر لی, جس نے اسی پر قناعت کر لی اللہ نے اس کو بھی قبول کر لیا, جس نے منہ موڑ لیا اللہ نے اس سے منہ موڑ لیا. اللہ کو اس کی پرواہ کوئی نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انظر المنبر, ممبر کے قریب آ جاؤ. یہ ممبر رسول ہے, یہ رسول کے اللہ کے دین کی بات کرنے کے لیے ہے, یہ اختلافی بات کرنے کے لیے, فرقہ بازی کرنے کے لیے, انتشار کرنے کے لیے, یہ سیاست کرنے کے لیے, یہ دنیا کمانے کے لیے. ارے یہ ممبر رسول ہے, رسول کا ممبر ہے. اور رسول کا کام کیا تھا؟ اللہ کا پیغام بندوں کے نام. بیچ میں کوئی گفتگو نہیں, کوئی ذاتی نہیں ایجنڈا, کوئی کسی قبیلے کا نہیں, اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کے نام. اس ممبر سے صرف یہی پیغام جانا چاہیے. تو فرمایا احضر المنبر, ممبر کے قریب ہو جاؤ. فحضرنا, صحابی کہتے ہم قریب ہو گئے. فلما ارتقت درجہ, جب آپ نے پہلے درجے پر قدم رکھا, قال آمین, تو فرمایا آمین. ثم ارتقى ثانیہ, پھر دوسرے درجے پر قدم رکھا, قال آمین, فرمایا آمین. پھر تیسرے پر قدم رکھا, اوپر چڑھ رہے ہیں, قال آمین. اب جب آپ خطبہ دے کر نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ, یہ ہے دین سیکھنے کی دھن,
یا رسول اللہ آج نئی بات دیکھی، پہلے آپ ایسے نہیں کہتے تھے، پہلے پر رکھا آمین، دوسرے پر قدم آمین، تیسرے پر قدم آمین، سمجھ نہیں آئی کیا معاملہ تھا، جستجو تھی۔ جب دین کی گفتگو ہوتی، یہ جمعے کا دین سیکھنے کے لیے میرے بھائیوں، جمعے کا خطبہ دین سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے ہے، وقت گزارنے کے لیے نہیں کہ گل سے جمعہ اتار کر آپ گھر آ گئے، یا مولوی صاحب نے گل سے اتار کر فرض ادا کر دیا، ایک قصہ، ایک کرامت، ایک بیان کر دیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نہیں، یہ دین، اللہ کا دین، رسول اللہ کا دین پیش کرنا ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ پتہ نہیں چلا آمین کا مطلب کیا تھا۔ فرمایا جب میں نے پہلے قدم پر، پہلے درجے پر قدم رکھا، اللہ اکبر، ان جبریل علیہ السلام عرض لی مثل بعد فقال بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له، جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو جبریل میرے سامنے آ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور روزے رکھ کے اپنی بخشش نہ کروا لے وہ بھی بہت ہی بدبخت ہے۔ میں نے کہا آمین، اس روایت میں ہے کہ میں نے کہا آمین، ایک اور روایت میں نے پڑھا جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ کا حکم ہے آپ اس پر آمین کہیں، آپ سے آمین کہلوانی ہے۔ ارے ایسی بد دعا جو جبریل کر رہے ہیں اور رسول اللہ خاتم النبیین رحمت للعالمین اس پر آمین کہہ رہے ہیں، رمضان کا مہینہ پایا، اور رمضان کا مہینہ تو قریب آتے ہی کتنے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں اور کتنوں کے بہانے اور پتہ نہیں کیا کیا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی بخشش نہ کی۔ میں نے کہا آمین۔ فلما رکیت الثانی آتا، فرماتے ہیں کہ پھر جب میں نے دوسرے درجے پر قدم رکھا، قال بعد من ذکرت عنده فلم يصلي عليك، جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑے وہ بھی بڑی بدبخت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جس کے سامنے نام لیا جائے۔ اذان کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے، فرمایا جب مؤذن اذان دیتا ہے تو جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، ایسے ہی کہو۔ اور جب وہ کہے حی علی الصلاۃ تو اس وقت کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جب وہ کہے حی علی الفلاح اس وقت کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ، آخر میں وہ کہتا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، ایسے ہی تم نے کہنا ہے۔ پھر درود پاک پڑھنا ہے اور میرے لیے وسیلہ کی دعا مانگنی ہے، بلکہ یہ وسیلہ کی دعا والی الگ حدیث ہے۔ فرمایا جس نے امام مؤذن کے ساتھ ساتھ ایسے ہی اذان کہی فدخل الجنہ، وہ سیدھا جنت میں چلا گیا۔ مؤذن کی اذان کے ساتھ صرف کرنا کیا ہے، اپنی زبان کو بند کر لینا دنیاوی گفتگو سے، ذکر والی میں، تو وہاں پہ رسول اللہ کا نام آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو وہاں پہ حکم ہے کیا کرنا ہے، تم نے بھی وہی پڑھنا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ ایمان کی گواہی ہے۔ اس وقت نہ تم نے کوئی چومنے چامنے لگ جانا، نہ کوئی اور کام کرنا، یہی کلمہ پڑھنا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور جب یہ تم مؤذن کے پیچھے پیچھے پڑھ لو گے تم جنت میں داخل ہو گئے۔ من قالہا، جس نے یہ پڑھا مؤذن کے ساتھ، داخل الجنہ، وہ جنت میں چلا گیا۔ تو فرمایا جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے وہ بھی بڑا بدبخت ہے۔ تو جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے فوراً درود پڑھا کرے، کوئی بھی پڑھ لیا کرے اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسرا فلما رکیت الثالثہ،
فرمایا جب میں نے تیسرے درجے پر قدم رکھا فقالا بعد من ادرک ابویہ الکبر وحدہما فلم یدخلہ الجنۃ، جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ، جس شخص نے ماں باپ کو زندہ پایا یا دونوں نہیں ایک ہی ماں باپ میں سے ماں یا باپ اس کی زندگی میں اس نے پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہیں خرید لی، وہ بھی بدبخت ہے۔ جبریل نے یہ کہا اور اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ آمین۔ اور ماں باپ کا جو اشر ہو رہا ہے، ہم تو بس چائنا کی بتیاں اور جھنڈے لگا کر ہم اپنے آپ کو اپنے دین کی نمائش کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ بنا ہوا ہے، ہمارا حال کیا بن گیا ہے۔ دین عمل کا تقاضا کرتا ہے، عمل کا تقاضا، اللہ کے حکموں کو ماننا۔ حدیث پاک میں آتا ہے البخیل الذی ذکرت عنہ فلم یصلی علیہ، بخیل کنجوس وہ شخص ہے جس کے سامنے فرمایا میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، وہ بخیل ہے، وہ کنجوس ہے۔ اور پھر اگلی حدیث میں آیا، یہ ساری حدیث میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جلاء الافہام سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اگلی حدیث میں آیا ما من دعا الا بینہ و بین السماء والارض حجاب، جب بھی کوئی دعا مانگی جاتی ہے تو اس دعا کے درمیان اور آسمان کے درمیان ایک پردہ آ جاتا ہے، وہ پردہ اس کو اوپر نہیں جانے دیتا، پردہ، رکاوٹ، رکاوٹ آ جاتی ہے۔ ما من دعائن، کوئی دعا ایسی نہیں الا بینہ و بین السماء والارض حجاب، مگر اس کے درمیان اور آسمان کے درمیان ایک پردہ اور رکاوٹ اور روک آ جاتی ہے، حتی یصلی علی محمد، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے یہ آسمان کی طرف دعا جا ہی نہیں سکتی۔ ارے تمہاری دعائیں قبولیت کیسے ہوگی ان کی؟ جس پر درود کے بغیر دعا اوپر نہیں جا سکتی، جس پر درود نہ بھیجے تو بخیل ہیں، جس پر درود نہ بھیجے تو حدیث میں آیا جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ جس کو یاد نہ رہا کہ میرے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا ہے، میں کتنے دیکھتا ہوں نا، آپ تو مجھے ایک کو دیکھ رہے ہیں، میں کتنوں کو دیکھ رہا ہوں۔ کم لوگ ہیں کہ جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہوں تو درود زبان سے فوراً نکلتا ہے، فوراً نکلے۔ فرمایا کہ مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا رستہ بھول گیا، اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی؟ فرمایا ما من دعاء الا بین و بین السماء والارض حجاب، جب بھی دعا کی جاتی ہے دعا اور آسمان کے درمیان میں پردہ حائل، رکاوٹ آ جاتی ہے، حتی یصلی علی محمد، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے، فاذا صلی علی محمد النبی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے دعا کے ساتھ، فرمایا ان خرق الحجاب، وہ دعا اس رکاوٹ اور پردے کو پھاڑ کر اوپر نکل جاتی ہے۔ ان خرق الحجاب وہ استجیب دعا، اور دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ وَإِذَا لَمْ يُصَلَّ عَلَى النَّبِيِّ، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجا جاتا اور دعائیں مانگی جاتی ہے، لم یستجب لہ، وہ دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ ایک اور حدیث میں آیا صلو علیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود بھیجا کرو، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ زَكَاةٌ لَكُمْ، کیونکہ میرے پر جو تم درود بھیجتے ہو وہ تمہاری زکوٰۃ ہے، تمہارے جسم کی زکوٰۃ ہے، تمہارا جسم پاک ہوتا ہے، تم مجھ پر درود بھیجتے ہو اس کی برکت سے تمہارا جسم پاک ہوتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے من صلی علیہ وحدۃ، فرمایا جس شخص نے میرے پر ایک بار درود بھیجا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جس شخص نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا، صلی اللہ علیہ عشرا، اللہ اس پر 10 بار درود بھیجتا ہے۔
اللہ کی اپنے رسول سے محبت کا اندازہ لگائیں، اللہ کی اپنے رسول سے محبت کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے ہاں عظمت کا اور شان کا اندازہ لگائیں کہ ہم اللہ کے رسول پر ایک بار درود بھیجتے ہیں، اللہ جواب میں ہمارے اوپر 10 بار درود بھیجتا ہے، 10 بار رحمتیں بھیجتا ہے، اور صرف 10 بار رحمتیں نہیں، 10 بار درود بھیجتا ہے، رحمت بھیجتا ہے، 10 درجے بلند ہوتے ہیں جنت میں اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ آگے حدیث میرے پاس لکھی ہوئی ہے، مجھے یاد آ گئی، میں نے کہا اس کو ادھر ہی بائنڈ اپ کر دوں اس کے ساتھ ہی۔ فرمایا جو ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ کی 10 رحمتیں، 10 بار درود اس پر نازل ہوتا ہے، 10 درجے جنت میں اس کے بلند ہوتے ہیں اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہنے لگے جی میں بڑا شوق سے درود بھیجتا ہوں آپ پر، تو آپ سے مشورہ کر رہا ہوں کتنا ٹائم لگا لیا کروں آپ پر درود کے لیے؟ فرمایا جتنا دل لگا لے۔ کہنے لگا جی 1/4 اگر میں اپنے وقت کا جو میں نے عبادت کے لیے مقرر، یہ فرض عبادات کے علاوہ ٹائم ہے جو نفلی عبادات ہوتی ہیں ان کے لیے، تو اپنے ٹائم کا اگر میں 1/4 حصہ آپ پر درود کے لیے لگا لوں تو کیسا ہے؟ فرمایا بہت اچھا ہے، لیکن اگر زیادہ کر لو تو اور اچھا ہے۔ انہوں نے عرض کی کہ اگر میں نصف کر لوں، فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر اضافہ کر لو تو اچھا ہے۔ اس نے کہا جی اگر میں 2/3 کر لوں، 3 حصوں میں سے 2 حصے کر لوں، فرمایا یہ بھی صحیح ہے، لیکن اگر تو اور زیادہ کر لے تو اچھا ہے۔ اس نے کہا جی کہ اب میں پھر اور کام نہیں کروں گا، درود ہی آپ پر بھیجا کروں گا۔ فرمایا سن لے، اگر تو صرف درود میں ہی مشغول رہا کرے گا تو تیرے دنیا کی ساری پریشانیاں بھی یہ دور کرے گا اور تیرے گناہوں کی بخشش بھی کروا دے گا۔ یہ محبت رسول کی باتیں ہیں، یہ دعویٰ محبت رسول کی باتیں نہیں ہیں، یہ محبت رسول کی باتیں ہیں۔ اور فرمایا ان اول الناس بھی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، فرمایا قیامت کے دن اب ہم میں سے کون ہے جو اللہ کے رسول کے قریب نہ جانا چاہتا ہو؟ نسخہ بتا دیا، ارے جو میرے قریب آنا چاہتا ہے، فرمایا قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ وہ ہوگا جو زیادہ درود بھیجنے والا ہے، جو زیادہ درود بھیجنے والا ہے وہ زیادہ قریب ہوگا۔ اور ایک اور حدیث میں آیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا من صلی علیہ فی یوم الف مرۃ، فرمایا جس نے میرے اوپر ایک دن میں 1000 درود بھیجا۔ روایت پڑھ کر سنا رہا ہوں، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی جلاء الافہام میں لکھی ہوئی ہے، فرماتے ہیں من صلی علیہ فی یوم الف مرۃ، جس نے مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود بھیجا، لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنۃ، وہ جب تک جنت میں اپنا گھر نہیں دیکھ لے گا تب تک موت نہیں آئے گی اس کو۔ جس نے 1000 بار درود بھیجا مرنے سے پہلے اپنا جنت والا گھر دیکھ کے مرے گا۔ اور اب آج کی آخری بات، آخری روایت، انشاءاللہ آج مغرب کی نماز کے بعد اللہ کی کتاب قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے سلسلے میں حاضر پھر ہوں گے، لیکن آج کی آخری روایت تو حدیث میں فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبدین متحابین یستقبل احدہما صاحبہ، دو آپس میں محبت کرنے والے، دو شخص آپس میں محبت کرنے والے جب آپس میں ایک دوسرے کو ملتے ہیں اور جدا ہونے سے پہلے درود پڑھ لیتے ہیں، فرمایا ما من عبدین متحابین، جب دو محبت کرنے والے انسان مومن آپس میں ملتے ہیں، وَيُصَلِّيَانِ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دونوں مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، لَمْ يَتَفَرَّقَ حَتَّى تُغْفَرَ لَهُمَا ذُنُوبَهُمَا، ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ جب کرتے ہیلو ہائے کیا ہے،
یار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد، اتنا کہہ دو، درود بھی آ جائے گا، سلام بھی اسلامی آ جائے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد، وہ بھی کہے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد۔ فرمایا جو مومن جب ملتے ہیں ایمان والے اور وہ جدا ہونے سے پہلے دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کی بخشش کر دی جاتی ہے، ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور کون سے گناہ؟ ما تقدم منہا وما تاخر، جو پہلے کر چکے ہیں وہ بھی بخش دیے جاتے ہیں اور جو آئندہ کرنے ہیں وہ بھی بخش دیے جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد ملاقات ہوگی اللہ کی کتاب قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے سلسلہ۔